آج کی ریسیپی بہت ہی زبردست ہے، بس اتنا ہی کہوں گی کہ ایک دفعہ اس روز پلاؤ کو آپ ٹرائی کر لیں، یقین کریں اس کے بعد اینڈ ہے، آپ کو ہر پلاؤ اور بریانی کی ریسیپی روکھی اور پھیکی لگے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح سے میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا نا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح سے ٹیسٹی، مزیدار اور ایزی ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے۔ اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے 700 گرام چکن لیا ہے، جس کو ہم نے سرکہ اور نمک لگا کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے۔ تو اس طرف ہم نے ایک برتن لیا ہے، اس میں چکن شامل کریں گے، فلیم کو آن کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں پانی شامل کریں گے 3 گلاس، مطلب کہ 1 سے 1.5 لیٹر کے قریب۔ اس کے علاوہ اس میں جنجر گارلک پیسٹ شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اور سے کور کر کے ہم نے چکن کو پکنے کے لیے رکھا تھا، جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے چکن کو چیک کیا ہے اور چکن 95% ایک دم اچھے سے گل چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے ہم چکن کو نکال لیں گے اس طرح سے۔ تو اب یہ جو یخمی ہے اس کو سائڈ پہ کریں گے اور چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پر جو چکن ہے نا، اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر، اس کے علاوہ نمک ½ ٹی اسپون، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ½ ٹیبل اسپون بھنا پسا گرم مسالہ، 1 ٹیبل اسپون خشک دھنیا جو کہ پسا ہوا ہے، ½ ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ، یہ جسٹ کلرنگ کے لیے ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو اسپائسز وغیرہ ہیں چکن کے پیسز پر اچھی طرح سے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ چکن کو اور چٹپٹا اور مزیدار بنانے کے لیے 3 ٹیبل اسپون اس میں لیمن جوس شامل کر لیا ہے۔ دوبارہ سے چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون میدا۔ اس سے چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے کرسپی بنے گی۔ اور اب ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یقین کریں اتنی زبردست ریسیپی ہے نا کہ بہت ہی کمال کی۔ اس میں ہم نے ½ ٹی اسپون فوڈ کلر شامل کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں شامل کر دیں گے ہلدی ½ ٹیبل اسپون۔ اور اب ہم کیا کریں گے کہ دوبارہ سے ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے۔ اگر آپ کو یہ ڈرائی سا لگے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں، 1 سے 2 چمچ کے قریب۔ اور دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے چکن کے اوپر میرینیشن ہو چکی ہے، اس کو رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ تک اور چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں 700 گرام چاول، یہاں پر ہمارے پاس بناسپتی چاول لیے ہیں۔ آپ جو بھی چاول یوز کرتے ہیں پلاؤ کے لیے آپ نے وہ لے لینے ہیں اس طرح سے، اور چاولوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ چاولوں میں ہم پانی شامل کر کے ان کو بھگو کے رکھ دیں گے اور چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پر آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور جو چکن ہم نے میرینیشن کر لی تھی اس کو ہو چکے تھے 20 منٹ، اور فائنلی اب اس کو ہم نے آئل میں ایڈ کر کے فرائی کرنا ہے ہلکی فلیم رکھتے ہوئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 95% تو ہمارا چکن گلا ہوا ہے، صرف 5% کا فرق ہے، تو اس لیے آپ نے ہلکی فلیم رکھتے ہوئے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ یقین کریں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے یہ روسٹ پلاؤ، آپ ایک دفعہ سے بنائیں گے نا تو یقین کریں آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ چکن کو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا ہے فرائی، ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کی خوبصورت سی یہ فرائی ہو گئی ہے۔ ایکسٹرا آئل کو ضرور سے جھاڑ لیجئے اور اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسری چکن کو بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ تو لیجئے ماشاءاللہ سے ایک دم کرسپی اور بہت ہی سافٹ اور جوسی سی ہماری چکن فرائی ہو چکی ہے، اس کو نکال لیں گے۔ بہت ہی زبردست اور ایک دم زبردست قسم کی یہ ہماری فرائی ہوئی ہے چکن۔ اب چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پر ہم نے کڑھائی میں شامل کر دیا ہے 1 کپ کوکنگ آئل، کھڑے مسالوں میں لیے ہیں کچھ لونگ، 4 عدد ہری الائچی، 2 عدد بادیان کے پھول، 2 عدد دال چینی اسٹیک، 1 کالی الائچی، اور اس کے علاوہ بادیان کا پھول ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ہم شامل کریں گے، ان کو ہلکا سا کڑکائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم پیاز شامل کریں گے جو کہ ہم نے 2 عدد لیے تھے اور ان کو رفلی سے کٹ کر لینا ہے۔ اب پیازوں کو ہم سافٹ ہونے تک فرائی کریں گے، ان کا کلر نہیں چینج ہونا چاہیے، بس آپ نے ان کو سوتے کرنا ہے، سافٹ کرنا ہے۔ اس اسٹیج پر جنجر گارلک پیسٹ شامل کریں گے 1½ ٹیبل اسپون اور دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے جنجر گارلک کو بھونیں گے جب تک اس کی خوشبو نہیں آنا سٹارٹ ہو جاتی۔ ایسے جنجر گارلک کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے جو کہ ہم نے 2 عدد لیے تھے اور ان کو چاپ سا کٹ کر لیا ہے۔ اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اسپائسز شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون زیرہ، ½ ٹیبل اسپون بھنا پسا گرم مسالہ، اور اس کے علاوہ 2 ٹیبل اسپون خشک دھنیا جو کہ پسا ہوا ہے، ½ ٹی اسپون کالی پسی ہوئی مرچ، ½ ٹیبل اسپون نمک، ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ½ ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر، اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے مسالے کو بھونیں گے اور تاکہ ٹماٹر بھی سافٹ ہو جائیں اور زبردست قسم کا مسالہ بھی بن جائے۔ اس کے علاوہ اس اسٹیج پر لال پسی ہوئی مرچ شامل کریں ہیں 1 ٹیبل اسپون،
اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں. تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب پانی شامل کیا ہے. اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسالے کو بھونیں گے تھوڑا سا, اور اس کے بعد ہم اس میں دہی شامل کریں گے جو کہ ہمارے پاس 4 ٹیبل اسپون ہے. دہی کو اچھے سے پھینٹنا ہے, اس کے بعد ایڈ کرنا ہے تاکہ لمس وغیرہ دہی کے اچھے سے ختم ہو جائے. اور اب ہم لگ بھگ 2 منٹ تک مسالے کو اچھے سے بھونیں گے. اسے بھی دیکھتے دیکھتے آپ یہاں تک آ گئے ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کنجوسی بالکل نہ کریں, جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے ٹیسٹی, مزیدار اور ایزی ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے. مسالہ بھن گیا تھا تو ہم نے اس میں 4 عدد ایڈ کر دی تھی ہری مرچیں, اور اس کے علاوہ ہم اس میں یخمی شامل کر لیں گے جو کہ ہم نے چکن کو بوائل کرتے وقت الگ کر لی تھی. اس کو شامل کر کے ہم اس کو بوائل آنے دیں گے اچھی طرح سے. اوپر سے کور کر دیتے ہیں جی جب تک کہ بوائل نہیں آ جاتا. تو ماشاءاللہ سے 1.5 منٹ ہونے کے بعد اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے یخمی میں. اس اسٹیج پر ہم اس میں چاول شامل کر لیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا. پانی کو ڈسکارڈ کریں اور چاولوں کو اس میں شامل کر لیں چھان کے اس طرح سے. تو چاول شامل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اوپر سے کور کریں گے 2 سے 3 منٹ تک تاکہ پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو جائے. اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے. چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں کیونکہ چاول بہت زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ ہم بنا رہے ہیں روسٹ پلاؤ, تو اس کے لیے جو ہم نے چکن روسٹ کی تھی نا اس کو ایڈ کریں گے اس طرح سے. اس کو آپ اچھے سے لیئر لگائیں اور اس کے بعد لیمن کے سلائس ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں دھنیا شامل کریں گے. یقین کریں یہ روسٹ پلاؤ اتنا مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سا بنتا ہے. آپ اس کو دعوت پہ بنائیں, یقین کریں آپ کی دعوت کا جو مزہ ہے نا یہ دوبالا کر دے گا. ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو لگائیں گے جی دم یہاں پر میں لگاؤں گی 15 منٹ تک. سٹارٹنگ کے 1 سے 2 منٹ آپ نے فلیم کو تیز کرنا ہے اور اس کے بعد 0 فلیم پر آپ نے رائس کو دم دینا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ سے 15 منٹ ہو چکے تھے. کور کو ریموو کر لیا ہے. ایک دم دھواں دار اور بہت ہی زبردست قسم کی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے. یقین کریں یہ روسٹ پلاؤ اتنا زبردست ہے نا کہ چاول کے ایک ایک جو ہے دانے میں بہت ہی زبردست قسم کا ذائقہ ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو جلدی سے سرو کر لیتے ہیں. بہت ہی خوشبودار اور مزیدار سا یہ روسٹ پلاؤ بنا ہے. بہت ہی ڈیلیشیس سا ماشاءاللہ سے بن کر تیار ہوا ہے. ایک دفعہ سے آپ میرے کہنے پر ضرور سے بنائیں اس مزیدار سے روسٹ پلاؤ کو. انشاءاللہ سے یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ریسیپی اچھی لگی ہے کامنٹس میں ضرور بتائیں. اس کے علاوہ آپ اس ریسیپی کو بنانے کے بعد اس کی پکچر بھی مجھے بھیج سکتے ہیں, انسٹاگرام پر DM کر سکتے ہیں. یہی میرا پیج ہے فجر کا کچن. بہت ہی زبردست سا ماشاءاللہ سے یہ روسٹ پلاؤ بنا ہے. اور یقین کریں جو رائس ہے نا وہ تو بہت ہی زبردست ایک دم کھلے کھلے اور ایک ایک چاول میں ماشاءاللہ سے ذائقہ ہے. اس کے ساتھ ہم نے رائتا بنایا ہے جی دہی والا, جو کہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اس مزیدار سے روسٹ پلاؤ کے ساتھ. ماشاءاللہ سے بہت ہی کمال کا اور بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ ایک دم جوسی اور بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی بن کر تیار ہوئی ہے. ضرور سے بنائیں اور اسی طرح سے انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ملوں گی مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال. تھینکس فار واچنگ فار مائی ویڈیو. اللہ حافظ.